فرمائے۔ ایک صحیح حدیث میں آیا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت کے حال کو بیان کیا گیا، ایک عورت کے حال کو بیان کیا گیا اللہ کے نبی کے سامنے کہ وہ عورت روزہ بھی رکھتی ہے، کثرت سے نوافل کا اہتمام بھی کرتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، تسبیحات کا بھی اہتمام کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، پڑوسیوں کو دکھ دیتی ہے، پڑوسیوں کو پریشان کرتی ہے۔ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جہنم میں داخل ہونے والی ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتی ہیں، اگرچہ وہ تہجد کا اہتمام کرتی ہے، نوافل کا اہتمام کرتی ہیں، اشراق کا چاشتہ کا اہتمام کرتی ہے، تسبیحات کا اہتمام کرتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو دکھ دیتی ہیں تو وہ جہنم میں جانے والی ہیں۔ لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا جو تہجد کا تو اہتمام نہیں کرتی، نوافل کا تو اہتمام نہیں کرتی، اشراق اور چاشتہ کا اہتمام نہیں کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صرف فرائض کا اہتمام کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں جانے والی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑوسی کا حق صرف یہی نہیں کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تکلیف کو برداشت کیا جائے۔ ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے غلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام نے بکری کو ذبح کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ایک بکری تھی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو حکم دیا بکری کو ذبح کرنے کا۔ اب غلام نے بکری کو ذبح کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اس کی کھال نکال چکو تو سب سے پہلے اس کا گوشت میرے یہودی پڑوسی کو دینا۔ اور یہ بات کئی مرتبہ کہتے گئے، جیسے ہم کسی کو کوئی بات یاد دلانے کے لیے بار بار کہا کرتے ہیں تو اپنے غلام سے بار بار کہتے رہے کہ جب یہ بکری کو تم ذبح کر چکو، یہ بکری کو تم حلال کر چکو اور اس کی کھال نکل جائے تو سب سے پہلے اس کا گوشت ہمارے یہودی پڑوسی کے یہاں پہنچا دینا۔ اب غلام نے کہا، بار بار یہ بات کہنے کی وجہ سے غلام نے فرمایا کہ آپ نے کئی دفعہ یہ بات بیان فرمائی ہے۔ غلام نے عرض کیا آپ نے کئی مرتبہ اس بات کو بیان فرمایا، آخر کیا بات ہے؟ آپ بار بار یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے جبریل علیہ السلام بار بار پڑوسی کے متعلق تاکید فرماتے رہے، اس لیے میں بھی تجھے بار بار کہہ رہا ہوں کہ پڑوسی کو بھول مت جانا۔ اللہ ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے، شریعت کا پیغام ہے، اس کو بھی اپنی زندگی میں داخل کرنا چاہیے۔